السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناول سب۔ مگر غزالہ کے پیٹ میں کوئی بات ٹک جائے یہ کیسے ممکن تھا بھلا؟ اناشا کے سوال کرنے پر وہ خود کو جواب دینے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ اور یہ دونوں لڑکیاں تمہارے سردار سائی نے خود پسند کی ہیں؟ اناشا ملازمہ کے سامنے رکھ کر گئے چائے کے مگ پر گرفت مضبوط کرتی ایک اور سوال پوچھ گئی تھی۔ نہیں، یہ فیصلہ تو سفینہ دادی سائی نے کیا تھا، اور سردار سائی کو بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ غزالہ ابھی مزید بھی نہ جانے کون کون سے راز فاش کر دیتی جب گلناز بیگم کے بلاوے پر اسے اٹھ کر جانا پڑا تھا۔ شبنم، ان سب میں سے خولا کون ہے؟ اناشا نے ایک جانب بیٹھی خواتین کی جانب دیکھتے پاس آتی شبنم سے پوچھا تھا۔ سردارنی سائیں، وہ لال دوپٹے والی، ہر وقت پوری طرح سے سج سنور کر رہتی ہیں تاکہ اگر کسی بھی وقت سردار سائیں کی نظر پڑے تو وہ خوبصورت ہی لگے۔ شبنم کا انداز بتا رہا تھا اسے خولا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ تو کیا تمہارا سردار اس کی جانب دیکھتا ہے پھر؟ اناشا نے اس کی بات میں سے اپنے مطلب کا سوال ڈھونڈا تھا۔ نہیں سردارنی سائیں، میں نے آج تک کبھی سردار سائیں کو ان کی جانب دیکھتے نہیں پایا، بلکہ جس طرح وہ آپ کو دیکھتے ہیں ویسے تو میں نے انہیں کسی کو بھی دیکھتے نہیں پایا۔ شبنم اناشا کے نرم دوستانہ مزاج کی وجہ سے اس سے کافی کھل کر بات کر لیا کرتی تھی۔ اچھا، تو کیسے دیکھتے ہیں سردار سائیں مجھے؟ اناشا نے اسے مصنوعی غصے بھری نگاہوں سے گھورتے پوچھا۔ بہت محبت بھری نظروں سے آپ کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک در آتی ہے۔ شبنم کے اتنے پر یقین لہجے میں کی جانے والی بات پر اناشا کا دل لمحے بھر کو بہت زور سے دھڑکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی الٹا سیدھا دیکھنے اور بولنے کی بیماری ہے؟ اناشا اس کی بات کو سیریس لیے بغیر بولتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی جو وہ تو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ابھی بھی غصہ باقی ہے تو اس کرسی پر بیٹھ کر باقی کا بھی نکال سکتی ہوں۔ دلشیر کے مذاق اڑانے پر زرجان مزید لال انگارہ ہوئی تھی، جو دلچسپی بھری نگاہوں سے اس کا یہ بے پناہ غصہ ملاحظہ فرما رہا تھا، مگر وہ اس شخص کے منہ اب لگنا ہی نہیں چاہتی تھی جس کے لیے اس کی کوئی بھی بات مذاق سے کم نہیں تھی۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ تنہا نہیں سو سکتی، تم بیڈ پر سو سکتے ہو۔ زرجان اس کی بات کو نظر انداز کرتے سرد لہجے میں بولتی۔ دلشیر کی مسکراہٹ غائب کر گئی تھی اور کن پٹی کی رگیں شدید غصے کے عالم میں باہر کو ابھر آئی تھیں۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ میں کب سے بنا کچھ بولے تمہاری ہر فضول بات سنی جا رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کچھ بھی بکواس کرو گی۔ تمہاری عزت میری۔ دلشیر اس کے بالوں کی گوتی میں ہاتھ پھنسائے اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا، اتنا کہ اس کی گرم سانسوں سے زرجان کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دلشیر جذبات کی رو میں بہتا ایک ہی سانس میں بولتے اچانک رک گیا تھا۔ اس کے رکنے کی وجہ کوئی اور تھی جسے کچھ اور سمجھتے زرجان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ نہیں، میری عزت تمہاری عزت کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں تمہارے اس سردار کے دشمنوں کی بیٹی ہوں جس کا دل ایک بار اپنے سردار کے رچائے گئے کھیل کے مطابق توڑ چکے ہو تم۔ اب کیا پتا تمہارے سردار نے تمہیں کسی نئے حکم کے ساتھ بھیجا ہو یہاں، وہ گنڈے یوں جنگل میں پھنس جانا، یہ سب تم لوگوں کی کوئی نئی چال بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ میری عزت؟ زرجان بنا سوچے سمجھے بولتی اسے بھی اسی آگ میں جھلسانا چاہتی تھی جس کی لپیٹ میں اس کا پورا وجود آ چکا تھا، مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دلشیر اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ زرجان کو اپنے وجود کے ساتھ ساتھ اس کمرے کے در و دیوار بھی ہلتے محسوس ہوئے تھے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اب اگر ایک بھی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دلشیر اس پر چلانا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ بار بار اپنے حوالے سے بہت غلط بولتی اس کا ضبط آزما گئی تھی۔ تم رہو یہاں اس کمرے میں، مگر میں اب تمہاری اس بے اعتباری کے ساتھ یہاں ایک پل بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ میں باہر جا رہا ہوں، کمرے کو اندر سے لاک کر لینا۔ دلشیر بہت مشکل سے خود کو نارمل کرنے کی ناکام کوشش کرتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ چند سیکنڈز پہلے اس پر الزاموں کی برسات کرنے والی، اب یوں اس کے بنا کوئی گرم شال کے بغیر میں تپتے وجود کے ساتھ باہر جانا دیکھ زرجان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ نہ تو اس کے ساتھ یوں تنہا ایک کمرے میں رات گزار سکتی تھی اور نہ ہی اسے یوں باہر ٹھنڈ میں مرنے کے لیے چھوڑ سکتی تھی۔ اسے روکنے کے لیے زرجان کے لب واہ ہوئے تھے، مگر وہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ دلشیر کو گئے
کافی دیر ہو چکی تھی مگر زرجان ابھی تک اپنی جگہ پر ہی سن سی کھڑی رہی تھی۔ نہ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا تھا اور نہ پلنگ کی جانب بڑھی تھی۔ وہ کیسے بتاتی اسے کہ وہ اس پر اپنا غصہ نکالنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی وہ اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ اپنے بھیگے چہرے کو اسی کی شال سے صاف کرتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ دروازے پر آتے ہی اسے وہ سامنے ہی ایک کونے میں لکڑی کے چھوٹے سے بینچ پر نیم دراز حالت میں کافی بے آرامی بھرے انداز میں لیٹا نظر آیا تھا۔ اس نے آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھے، اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ زرجان اس کے سو جانے کی تسلی کرتی پلنگ سے گرم لحاف اور اپنے گرد اوڑھی اس کی شال اتارتے اس کی جانب بڑھی تھی۔ اسے بخار تھا، اس لیے زرجان خود کو ٹھنڈ لگ جانے کی پرواہ کیے بغیر لحاف کے ساتھ ساتھ اس کی شال بھی اس کے اوپر اوڑھاتی دبے پاؤں واپس پلٹ آئی تھی۔ سردارنی سائیں، آج آپ یہ لباس پہن لیں، آپ پر بہت زیادہ جچے گا۔ اناشا شاور لینے کے ارادے سے الماری سے اپنی پسند کا سادہ سا لباس نکال کر واش روم کی جانب بڑھ رہی تھی، جب شبنم نے الماری کے دوسرے حصے میں کھڑے بلوچی ڈریسز میں سے ایک انتہائی خوبصورت سیاہ رنگ کا فراک نکال کر اس کے سامنے کیا تھا، جس پر بلوچی سٹائل میں امبرائڈری کی گئی تھی۔ اناشا نے انکار کرنا چاہا تھا، مگر شبنم نے پہلی بار یوں کھل کر اس سے کوئی فرمائش کی تھی جسے وہ منع نہیں کر سکی تھی۔ ویسے بھی یہ ڈریس باقی کے بلوچی ڈریسز سے ذرا ڈیسنٹ سا تھا اور زیادہ ہیوی بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مگر میں زیادہ دیر نہیں پہنوں گی یہ۔ اناشا اس کے ہاتھ سے ڈریس لیتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ معمول کے مطابق سب خواتین ڈرائنگ روم میں ہی موجود تھیں۔ اناشا شبنم کی کسی بات پر مسکراتی اسی جانب آ رہی تھی، مگر اس پر نظر پڑتے ہی سفینہ بیگم سمیت باقی سب بھی نظریں ہٹانا بھول چکی تھیں۔ وہ بلوچی لباس میں سجی سنوری دیکھنے والی نگاہوں پر غضب ڈھا رہی تھی۔ اس نے پٹھانیوں کے سٹائل میں اپنی ٹھوڑی اور آئی بروز کے بیچ سرمے سے 3 ڈاٹس بنا رکھے تھے۔ شبنم نے اس کے گھنے بالوں کی چھوٹی چھوٹی چٹیاں بنا کر سامنے سے خوبصورت سا بلوچی ہیئر سٹائل بنا کر انہیں کھلا چھوڑ دیا تھا۔ کانوں اور گلے میں ہاتھ کے بنے نہایت ہی نفیس اور خوبصورت سے ڈیزائن کا موتیوں کا زیور پہن رکھا تھا، جو شبنم نے اسے اسی کی وارڈروب سے نکال کر دیا تھا۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اناشا ان سب کو سلام کرتی ناشتے کے ٹیبل پر ان کے پاس آن بیٹھی تھی۔ سردارنی سائیں، آپ کو سردار سائیں بلا رہے ہیں۔ اس نے ابھی ناشتے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا جب ملازمہ کی پکار پر اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ کچھ کھانے سے پہلے ہی حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ رات کو غزالہ کی بتائی ایک ایک بات اسے بہت اچھے سے یاد تھی اور پوری رات جلتے کوئلوں کی لپیٹ میں رہی تھی۔ وہ سائیکو سردار کہیں کا ایک دن بھی ہاسپٹل نہیں رک سکا۔ صبح صبح نازل ہو چکا ہے۔ زاکوان جتوئی سے کوئی دلی رشتہ نہ ہونے کے باوجود وہ یہ بات برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ جو انسان اس کے نام لگایا گیا تھا اس پر اتنا ہی حق کسی اور کا بھی ہو۔ وہ اپنی چیزوں میں شیئرنگ تو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی تھی، بجا کے اپنے شوہر کو ہی دوسری عورتوں کے ساتھ بانٹنا پڑتا۔ ان سے کہو میں ابھی ناشتہ کر رہی ہوں۔ اناشا نے گلاس میں جوس انڈیلتے 2 ٹوک انکار کیا تھا، جسے دیکھتے سب خواتین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ اسے سائیں سے ڈر بھی نہیں لگتا۔ گلناز بیگم کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، مگر آواز دھیمی ہی تھی جو آس پاس بیٹھی خواتین ہی سن پائی تھیں۔ بالکل ماں پر گئی ہے۔ میناز کی عادتیں بھی ایسی ہی تھیں، مگر کریم جتوئی تھا ٹھہرے ہوئے پانی کے جیسا۔ میناز کے سارے نخرے برداشت کر لیتا تھا، مگر اس لڑکی کو نہیں پتا کہ اس کا پالا زاکوان جتوئی جیسے آگ کے بھڑکتے شعلے سے پڑا ہے جو یہ سب زیادہ ٹائم تک برداشت نہیں کرے گا۔ سمینہ بیگم اپنے بیٹے کے مزاج سے بہت اچھی طرح واقف تھیں۔ ان کی بات کے جواب میں سفینہ بیگم نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا، جبکہ شمیم بیگم اپنی بگڑی پوتی کی ان نادانیوں پر افسوس سے سر ہلانے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہی تھی، جو اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ بنانے کے بجائے خود سے بدظن کیے جا رہی تھی۔ سردارنی سائیں، سردار سائیں کا کہنا ہے کہ آپ کا ناشتہ وہ اپنے ساتھ لگوا چکے ہیں اور آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ ملازمہ کے ایک بار پھر
آ کر دیے جانے والے پیغام پر خولا کو نوالا اپنے حلق میں پھنستا ہوا محسوس ہوا تھا، جبکہ باقی سب کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اس کی گستاخی پر غصہ ہونے کی بجائے وہ اسے اتنی اہمیت دے رہا تھا۔ آج تک وہ ہمیشہ اکیلے ہی ناشتہ کرتا تھا۔ ناشتے کے ٹائم وہ کسی کی کمپنی بھی برداشت نہیں کرتا تھا، اور آج وہ اسی کے ساتھ ناشتہ کرنے کا خواہشمند تھا۔ ملازمہ کی بات سن کر انائشہ کو ناچار اٹھنا ہی پڑا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے بعد زاکوان جتوئی کا دماغ گھوم جانا تھا، اور اس کا وہ بپھرا روپ برداشت کرنا انائشہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ اس حلیے میں زاکوان کے سامنے بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے تھے جب شبنم اس کے سامنے آتی ملتجی انداز میں اسے دیکھنے لگی تھی۔ ابھی تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ شبنم کی بات پر انائشہ اسے تیز نظروں سے گھورتی دوسری جانب بڑھ گئی تھی۔ ہال میں قدم رکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ستائش بھر گئی تھی۔ اس حویلی کا ہر حصہ ہی بہت شاندار تھا اور یہاں کے لوگوں کے بہترین ذوق کا پتہ دے رہا تھا۔ اسے سامنے ہی صوفے پر وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا نظر آیا تھا، جو فون کان سے لگائے کسی سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ کافی کا مگ بھی ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا۔ سیاہ کلف لگے سوٹ میں سیاہ شال کو گردن کے گرد ڈالے، گھنی مونچھوں اور روبدار شخصیت کا مالک، وہ یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا اس وقت بے حد حسین لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ ایک مغروریت بھری چمک لیے ہوتی تھیں۔ کافی کا مگ ہونٹوں سے لگاتے اچانک اس کی نظر انائشہ کی جانب اٹھی تھی اور پھر واپس پلٹا جیسے بھول چکی ہو۔ وہ یکٹک اس حسن و دلکشی کی مورتی کو دیکھتا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے انکار پر جو غصہ آیا تھا وہ سب ایک ہی سیکنڈ میں اڑن چھو ہو چکا تھا۔ بلوچی لباس میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک دل فریب لگ رہی تھی، اوپر سے اس کی آرائش نے رہی سہی کسر پوری کر دی تھی۔ اس کی جانب بے خود ہو کر دیکھتے زاکوان کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کتنی گرم کافی اپنے اندر انڈیل چکا تھا۔ انائشہ اس کی گہری نظروں کی تپش سے گھبراتی پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ زبان بالکل جل جانے کے احساس سے اچانک زاکوان ہوش میں آتا سیدھا ہوا تھا۔ دونوں ہی اس وقت عجیب سی کنڈیشن کا شکار ہو چکے تھے، مگر زاکوان اپنے دل و دماغ کو چھاتے اس لڑکی کے حسن کے سحر کو فوراً جھٹکتا خود کو نارمل کر گیا تھا۔ ہمیشہ اپنے ہر عمل پر اختیار رکھنے والا، ہر شے سوچ سمجھ کر کرنے والا، نہ جانے کیوں اس لڑکی کے آگے خود پر سے اختیار کھو بیٹھا تھا۔ تشریف لائیں سردارنی صاحبہ۔ سردار زاکوان جتوئی کو انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے۔ آپ کو یوں انتظار کروانا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ زاکوان اپنے مخصوص لہجے میں بولتا اپنے انداز میں لوٹ چکا تھا، مگر انائشہ اعظم خان کو دوسروں کو انتظار کروانے کی عادت ہے سردار سائیں، آپ کو عادت ڈالنی پڑے گی۔ انائشہ اس کے دائیں جانب رکھے صوفے پر بیٹھتی اسی کے انداز میں جواب دے گئی تھی، اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب آپ کا ٹکراؤ بولان کے سردار زاکوان جتوئی سے ہوا ہے، جو لوگوں کو اپنے مطابق ڈھالنا بہت اچھے سے جانتا ہے۔ زاکوان نے اسے جواب دینے کے ساتھ ہی دیسی گھی میں بنا پراٹھا اس کے آگے رکھا تھا۔ انائشہ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ زاکوان اس کی چہیتی شبنم سے انائشہ کے حوالے سے ایک ایک رپورٹ رکھتا تھا، اور یہ بھی جان چکا تھا کہ جب سے وہ آئی تھی اس نے ٹھیک سے کچھ کھایا پیا ہی نہیں تھا، جو بات سردار زاکوان جتوئی کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ اس لیے اس نے آج خاص طور پر انائشہ کو اپنے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ میں یہ سب نہیں کھاتی۔ انائشہ دیسی گھی میں گندھا پراٹھا دیکھ فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ آپ کی صحت بہت اچھے سے بتا رہی ہے کہ آپ کام کی چیزیں نہیں کھاتی، لیکن میری سردارنی بنے رہنے کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا۔ زاکوان نے بنا اس کے لیے اپنی فکر ظاہر کیے دھونس بھرے انداز میں اپنا حکم صادر کیا تھا، جو ہمیشہ کی طرح انائشہ کو ایک آنکھ نہیں پایا تھا۔ مجھے تمہاری سردارنی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی اس حویلی میں رہنے کا۔ تم دوسری شادی کر کے اسی لڑکی کو سردارنی کیوں نہیں بنا لیتے، جو بے وقوف ابھی سے پاگل ہے تمہارے عشق میں، اور تم بھی چھپ چھپ کر دیکھتے ہو اسے۔ اگر اتنی ہی محبت ہے تو شادی کرنے میں اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو؟ انائشہ کوئی لحاظ رکھے بغیر رات والا غصہ نکال چکی تھی، جبکہ زاکوان صوفے پر ٹیک لگائے شاہانہ انداز میں ایسے بیٹھا تھا جیسے اسے تو فرق ہی نہیں پڑا اس کی کسی بھی بات کا۔ مگر ہاں، چھپ چھپ کر دیکھنے والی بات پر چونکنے کے بعد وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ یہ لڑکی شاید کبھی جان ہی نہ پاتی کہ سردار زاکوان جتوئی چھپ چھپ کر
کسے دیکھتا ہے؟ اس کی وہی مبہوت کرنے والی دلکش مسکراہٹ دیکھ اناشا پل بھر کے لیے ٹھہر سی گئی تھی۔ جتنا یہ شخص حسین تھا، اس کی مسکراہٹ اس سے بھی کہیں زیادہ دلکش تھی۔ یہ پراٹھا دیکھنے میں تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، مگر نہ جانے کیوں جلا جلا سا ٹیسٹ آ رہا ہے۔ ذاکوان نے پراٹھے کا نوالا چباتے اس کی بات کے جواب میں جس طرح منہ بنایا تھا، اناشا بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ وہ درپردہ اسی پر طنز کر گیا ہے۔ ایکسکیوز می مسٹر سردار، اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو۔ مجھے کسی قسم کی کوئی جلن نہیں ہو رہی، بلکہ تمہاری دوسری شادی والی بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میری جان تو چھوٹے گی نا؟ اناشا نے اس کی بات کا تب کر جواب دیتے سامنے رکھے کیک کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، جس کا ٹیسٹ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ میٹھا کھانے کی بہت شوقین تھی اور جب سے آئی تھی 2 فروٹ کیک تو کھا ہی چکی تھی، لیکن اس کی آخری بات ذاکوان جتوئی کو ہضم نہیں ہو پائی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اناشا کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لیتے اسے اپنے صوفے کی جانب کھینچ لیا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں، آپ کی جان مجھ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوٹے گی۔ ذاکوان اس کے ہونٹ کے کنارے پر لگا کیک کا ذرہ انگلی سے صاف کرتا اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ کو چھو گیا تھا۔ اناشا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ زرجان نے کسمساتے آنکھیں کھولی تھیں۔ رات کو وہ شدید ٹھنڈ کے احساس کے ساتھ بمشکل سو پائی تھی۔ اس کے پاس کوئی گرم شے نہیں تھی۔ اسے یہی لگا تھا صبح تک وہ اس ٹھنڈ میں قلفی کی طرح جم چکی ہوگی، مگر اپنے وجود کے گرد محسوس ہوتی گرمائش پر اس نے حیران نگاہوں سے اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ اس کے گرد نہ صرف گرم لحاف لپیٹا ہوا تھا، بلکہ لحاف کے اوپر دلشیر کی شال بھی موجود تھی۔ زرجان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ دلشیر کی فکر کے احساس سے اس کا دل بے چین ہوا تھا۔ اگر اس نے یہ دونوں چیزیں اسے واپس کر دی تھیں تو وہ کیسے سویا ہوگا رات بھر، وہ بھی بخار میں تپتے ہوئے۔ زرجان جلدی سے لحاف اپنے اوپر سے ہٹاتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اب باہر کا منظر بدل چکا تھا۔ چاروں جانب روشنی پھیلی ہوئی تھی اور وہ عورت توے کے نیچے آگ جلائے بیٹھی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ زرجان کی بے چین نگاہیں اس بینچ کی جانب اٹھی تھیں جہاں رات کو دلشیر کو سویا ہوا چھوڑ کر کمرے میں گئی تھی، مگر اب وہ بینچ بالکل خالی پڑا تھا۔ میری دھی رانی اٹھ گئی ہے۔ زرجان پر نظر پڑتے ہی وہ خوش دلی سے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ زرجان بھی جواباً زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتی ان کے قریب آئی تھی۔ لگتا ہے اپنے سر کے سائیں کو سامنے نہ پا کر پریشان ہو گئی ہو۔ وہ باہر گیا ہے، گھر کے دائیں جانب ایک تالاب ہے، وہیں گیا ہے، جاؤ دیکھ لو اسے، تمہارے جاگنے کا ہی منتظر تھا۔ میں نے زبردستی اصرار کر کے ناشتے کے لیے روک لیا ہے، ویسے محبت بہت کرتا ہے تمہارا سائیں تم سے، یہاں سے جانے کی جلدی بہت تھی، مگر تمہاری نیند خراب نہیں کی اس نے۔ وہ بوڑھی عورت بار بار دلشیر کو اس کا شوہر کہہ کر مخاطب کرتی اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر گئی تھی، اور محبت لفظ پر تو کئی آنسو اس کی آنکھوں کے پردے پر آن ٹھہرے تھے۔ میں دیکھتی ہوں ان کو، بمشکل خود کو بول پانے کے قابل کرتی وہ وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ اس کا رخ سیدھا اس تالاب کی جانب ہی تھا۔ وہ چھوٹا موٹا تالاب ہی سمجھی تھی، مگر وہاں آتے دور تک پھیلے نیلے پانی کو دیکھ اس کی آنکھوں میں ستائش ابھر آئی تھی۔ وہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ زرجان جیسے ہی آگے بڑھی، سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ پانی کے کنارے قدرے اونچے پتھر پر دلشیر کا موبائل، والیٹ، جوتے اور شرٹ رکھی تھی، مگر وہ اسے وہاں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زرجان کو ایک دم ہوا میں آکسیجن ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ دلشیر کہاں ہیں آپ؟ وہ اپنی سڑائی، غصہ اور نفرت ایک سائڈ پر رکھتی بنا اپنی جان کی پرواہ کیے اسے گہرے نیلے پانی سے بھرے تالاب کی جانب بڑھی تھی، جس کا پانی زمین سے ذرا نچلی سطح پر تھا۔ اس سے پہلے کہ بنا سوچے سمجھے وہ تالاب میں کود جاتی، جب کسی نے پیچھے سے آتے اس کی کلائی تھام کر اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ زرجان سیدھی اس کے وجود سے جا ٹکرائی تھی۔ اس نے جیسے ہی نظریں اٹھائیں، سامنے ہی اپنے بہت قریب دلشیر کو پایا تھا، جو گیلے پانی نچوڑتے بالوں کے ساتھ بنا شرٹ کے گلے میں تولیہ ڈالے خوشمگی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ میں جان سکتا ہوں یہ کیا حرکت کرنے جا رہی تھیں آپ مس زرجان؟ دلشیر کا اشارہ اس کی تالاب میں چھلانگ لگانے والی حرکت کی جانب تھا۔ سوئمنگ کرنا جانتی ہو؟ دلشیر کا اپنا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ بروقت نہ پہنچتا
تو اس کے پیار میں پاگل اس سرکھری لڑکی نے خود کو نقصان پہنچا دینا تھا۔ دوسری جانب اس کے بنا شرٹ کے کسرتی وجود کو دیکھ زرجان خفت زدہ سی لال چہرے کے ساتھ اس کی جانب سے نظریں پھیر گئی تھی۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ اس تالاب کے برف جیسے ٹھنڈے پانی میں نہا کر آیا ہے۔ زرجان کو اس شخص کی اس حرکت پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ چھوڑو مجھے کچھ آتا ہے یا نہیں، تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، مگر مجھے لگتا ہے گزرتی رات کی ٹھنڈ برداشت کرتے تمہارا دماغ ضرور خراب ہو چکا ہے، جو شدید بخار ہونے کے باوجود اس برف جیسے ٹھنڈے پانی میں نہا کر اب اس یخبستہ ہوا میں کھڑے ہو۔ زرجان اس سے دور ہوتی شدید غصے کے عالم میں اس پر چلائی تھی، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے فولاد کا بنا ہو، جس پر ٹھنڈ یا کسی بھی شے کا کوئی اثر نہ ہوتا ہو۔ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے، دلشیر نے تولیہ گردن سے نکال کر بالوں کو رگڑتے ان کی چھینٹیں اس پر پھینکتے ذومینیت سے کہا تھا۔ میری جانب سے تم بھاڑ میں جاؤ، مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، مگر یہاں سے نکلنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ زرجان اس کے سامنے اب کسی قسم کا کوئی اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات بھی کیے جانے والے اپنے محبت کے اظہار پر وہ جی بھر کر پچھتا رہی تھی۔ وہ غصے سے اسے جواب دیتی واپس پلٹی تھی، جب اس کی بات کے رد عمل میں دلشیر اس کی کمر میں بازو حائل کرتا اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ ضرورت تو مجھے بھی ہے تمہاری، اس کے چہرے کے قریب جھکتے اس کا لہجہ بوجھل سا ہوا تھا۔ زرجان کی سانسیں حلق میں اٹکی تھیں۔ ذاکوان کی اس بے باک حرکت پر اناشا کا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ اسے لگا تھا ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آن کھڑا ہوگا، جبکہ ذاکوان اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ مسکرایا تھا۔ اتنی جلدی ڈر گئی سردارنی سائیں، اس کا انداز مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ یہ چہرے کا گلابی پن کس لیے ہے؟ کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہونے لگی؟ انداز تو کچھ ایسا ہی بتا رہے ہیں۔ ذاکوان اس کے لرزتے وجود اور گلابی چھلکاتے رخساروں کو دیکھتا اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا، جو آج نہایت ہی حسین بلوچن بنی سردار ذاکوان جتوئی جیسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ تم ایک انتہائی، اناشا نے بمشکل اپنی سانسوں کو بحال کرتے انگلی اٹھا کر اسے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر ذاکوان اس کی وہ انگلی اپنی انگلی کی گرفت میں لیتا زور سے دبا گیا تھا۔ میں ایک انتہائی شریف ہسبینڈ ہوں، جو اتنی حسین سجی سوری بیوی کے سامنے بیٹھے ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر رہا۔ ذاکوان اس کی آنکھوں میں جھانکتا اپنی گہری ڈارک براؤن نظروں کے سحر میں جکڑ گیا تھا، جب اسی لمحے اس کا ٹیبل پر رکھا موبائل بج اٹھا تھا۔ دلشیر کا نمبر دیکھ اس نے فوراً کال پک کی تھی۔ نہ جانے کیا ضروری بات تھی کہ ذاکوان کال پر بات کرتا ہال کے دوسرے کونے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ اناشا کا ایک بار دل چاہا تھا یہاں سے اٹھ جائے، مگر وہ اس شخص سے بدلہ لیے بغیر تو جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کی نظر ایک جانب رکھے نمک دانی پر اور ابھی چند سیکنڈ پہلے ملازمہ کے رکھ کر گئے دودھ کے گلاس پر پڑی تھی، جو ذاکوان جتوئی کے لیے ہی تھا۔